جسم پر ایک کپڑے کا تار بھی نہیں ہوتا تھا. عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر برہنہ ہو کر طواف کرتی تھیں. جب اللہ کے رسول کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو آپ نے خانہ کعبہ کی حرمت کو باقی رکھا. اور قرآن میں یہ آیت نازل ہوتی ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. آئے آدم کے بیٹو جب بھی مسجد میں جایا کرو, اللہ کے گھر میں جایا کرو تو مکمل لباس پہن لیا کرو, مکمل ڈریس پہن لیا کرو, مکمل زینت اختیار کر لیا کرو. خانہ کعبہ کا عورتیں جب ننگی طواف کرتی تھی اور اللہ کے رسول کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے خانہ کعبہ کے اندر ننگا طواف کرنے سے عورتوں کو منع کر دیا. پھر عورتوں کے لیے وہ نیم اور وہ قانون بنا دیے کہ میری بہنوں, میری ماں ہو, میری قوم کی بیٹی ہو, اسلام نے اتنے قانون بنا دیے کہ تم سر کے بال کھول کر بھی باہر نہیں نکل سکتی ہو, تم اپنا چہرہ کھول کر بھی باہر نہیں نکل سکتی ہو. اگرچہ چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی کے معاملے میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن راجح قول کے مطابق اگر عورت چہرے کا پردہ نہ کرے اور چہرہ کھولے رہے اور یہ کہے کہ چہرے کے علاوہ تو ہم پورے جسم کا پردہ کرتے ہیں, تو معاف کیجئے گا, چہرے کے علاوہ تو دنیا کی ہر قوم پھر پردہ کرتی ہے, چہرے کے علاوہ تو دنیا کے ہر مذہب کے اندر پھر عورتیں پورا جسم کا پردہ کرتی ہے چہرہ چھوڑ کر. پھر اسلام نے کون سی جدت پیدا کر دی, اسلام نے کون سی شدت پیدا کر دی. پھر اسلام نے عورتوں کو کہہ دیا کہ تم اپنے سر کے بالوں کو کاٹ نہیں سکتی ہو, اس لیے کہ اللہ نے مرد کو داڑھی سے زینت بخشی ہے, خوبصورتی دی ہے, تو عورتوں کو لمبے لمبے اور بڑے بالوں سے زینت بخشی ہے. عورت اپنے سر کے بال نہیں کاٹ سکتی ہے. صرف حج کے موقع پر جب وہ حج کرنے جائے گی تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے اور صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد پھر وہ عورت جب حلال ہونا چاہے گی, احرام سے ہٹنا چاہے گی, تو پھر وہ اپنے سر کے سارے بالوں کو آگے کر لے گی, اور آگے کرنے کے بعد اپنے سر کے بالوں کو نیچے سے ایک انگلی لپیٹے گی, صرف ایک انگل کے برابر اتنے بالوں کو کاٹ دیا جائے گا, جبکہ مرد کو پورے کے پورے بال صاف کرنا پڑیں گے یا کینچی سے قصر یعنی ہلکے کرانا پڑیں گے چاروں طرف سے. لیکن عورت کے لیے صرف انگلی کے پور کے برابر بال کاٹنے کا حکم ہے, بس اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو, لڑکیوں کو بڑے بڑے بالوں ہی سے خوبصورتی عطا فرمائی ہے. میری بہنوں, تم اپنے سروں کے بال کٹا کر پر کھچے اڑا کر پر کیچ بنا لیتی ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. جس بالوں کو حج کے میدان میں بھی ایک انگلی سے زیادہ کاٹنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے, تم ان بالوں کو یا کتنا کٹا دیتی ہو اور کیسی کیسی اسٹائل میں اپنے بال رکھتی ہو. سن لو میری ماں اور بہنوں, تم نہ سر کے بال کٹا سکتی ہو, نہ سر میں کوئی نقلی بال لگا سکتی ہو. وگ وغیرہ عورت کا استعمال کرنا حرام ہے. وگ لگا کر اگر کوئی عورت نماز پڑھے گی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی, وگ لگا کر سر کا مسح کرے گی تو اس کا وضو نہیں مانا جائے گا. میری بہنوں غور کرو, نقلی بال جوڑنے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے. صرف عورت اپنے سر کے بالوں کی چوٹی بنا سکتی ہے, صرف چوٹی بنا سکتی ہے, لیکن سر کے بالوں میں کوئی نقلی بال نہیں جوڑ سکتی, وگ نہیں لگا سکتی. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے نبی اکرم کے انتقال کے بعد اپنے سر کے بال کٹائے. اس سے بھی ہماری بہت سی عورتیں دلیل دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے سر کے بال کٹائے. بے شک صحیح بات ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں, لیکن نبی کی بیویوں
نے سر کے بال اس وقت کٹائے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے, آپ کا انتقال ہو گیا. ان بیویوں نے کہا کہ اب جب اللہ کے نبی ہی نہیں رہے تو ہم زینت کس کے لیے اختیار کریں, جب ہمارے شوہر ہی نہیں رہے تو اب خوبصورتی ہم کس کے لیے اختیار کریں. اس لیے انہوں نے زیب و زینت سے پرہیز کرنے کے لیے اپنے سر کے کچھ بالوں کو کٹا لیا تھا, کیونکہ شوہر نہیں رہے, اب ہے ہی نہیں تو اب زینت کس کے لیے, خوبصورت ہم کس کے لیے بنے جب نبی نہیں رہے. میرے بھائیوں وہ معاملہ دوسرا تھا, یا معاملہ دوسرا ہے. اور پھر نبی کی بیویاں کسی اور کے ساتھ نکاح بھی نہیں کر سکتی ہیں. نبی کے انتقال کے بعد ان بیویوں کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ دوسرے سے شادی کریں. اس لیے جب وہ دوسروں سے شادی نہیں کر سکتی تھی اور نبی بھی نہیں ہے تو خوبصورتی کس کے لیے ہے ہی کس کے لیے اپنائیں. اس لیے انہوں نے سر کے بال کٹائے. میری بہنوں, تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو کٹاؤ. پھر اسلام نے زینت میں اس چیز کو بھی شامل کیا ہے. اب اگر قرآن کی آیت پر غور کریں تو مکمل لباس کے ساتھ ساتھ مکمل زینت میں سر کے بال بھی شامل ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کے بیٹو, اے بنی آدم, جب تم اللہ کے گھر کی طرف جاؤ, مسجدوں کی طرف جاؤ تو مکمل لباس پہن لیا کرو, زینت اختیار کر لیا کرو. اتنی جہالت تھی عرب کی سرزمین پر, اتنی جہالت تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میری ماں بڑی خوبصورت ہے, میرا باپ مر گیا ہے, اب میری ماں کے ساتھ کوئی دوسرا شادی نہ کر لے تو کیوں نہ میں ہی اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لوں. وہ لڑکا اپنی ماں کو باہر نکالتا, اپنے گھر سے ایک چادر اٹھاتا اور اعلان کر کے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہتا, لوگوں یہ میری ماں تھی لیکن اب میں نے اپنی چادر اپنی ماں کے اوپر ڈال دی, آج کے بعد یہ میری ماں نہیں ہے, آج کے بعد یہ میری بیوی ہو گئی ہے. اپنی ماں ہی کو وہ اپنی بیوی بنا لیا کرتا تھا. جہالت اس حد تک آگے بڑھ چکی تھی. اتکلوگت پرائے جرے شوکھر گھر مڑی, جب ساری جنتا جانوروں کی طرح جہالت پر اتر جائے گی, دھرمت تراڑائے, تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے ستوین بھگوان اترشیتی, بھگوان کل کی کا اتر ہوگا, تب اللہ تعالی آخری نبی کو اس زمانے میں بھیجے گا. اس زمانے میں آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ساری جنتا جانوروں کی طرح ہو چکی تھی. اس سے زیادہ جانوریت ہوگی, ماں ہی کو اپنی بیوی بنا لو, اس سے بڑی جہالت کہاں ہوگی. بچہ پیدا ہو رہا ہے تو شہد چٹانے کے بجائے اس کے منہ میں پہلے شراب کے قطرے ڈال دو. یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ میرے بھائیو جہالت کس حد تک پھیلی ہوئی تھی. تب اس زمانے میں اللہ کے نبی آئے, اور ہم بھی مانتے ہیں ہندو دھرم کے اس منتر کے مطابق اللہ کے رسول اسی زمانے میں ہے. اشوما شگما विचरन्न शुना छोड़िया हैना प्रति मगुति निर्पलिंग छदो दस्यूनि कोटि शोनि हनिष्यति. इसमें तो खूबसूरती बता दी, इतने खूबसूरत होंगे. विचरन्न शुना छोड़िया, आखिरी नबी इतने सुंदर, इतने खूबसूरत होंगे कि उनकी खूबसूरती तुम्हारे दिमागों में नहीं आएगी. हकीकत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती किसी के दिमाग में नहीं आई, और किसी एक ने एक मिसाल भी नहीं दी. जैसे किसी ने चांद की तरह खूबसूरत कहा तो सबने यही कहा कि हाँ चांद की तरह, किसी ने सूरज की तरह कहा, किसी ने चांद की तरह कहा, किसी ने कहा ऐसा लगता था जैसे किसी ने चिराग जला दिया हो. सबने अपनी अपनी राय, अपने अपने अलग बातें कही है. इसीलिए कहा विचरन्न शुना छोड़िया हैना प्रति मगुति, इतने खूबसूरत होंगे मोहम्मद आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनके शरीर से अतुलनीय तेज की किरणें छटक रही होंगी, उनके शरीर से अतुलनीय तेज की किरणें छिटक रही होंगी. अर्थात इतने कांतिवान, इतने सुंदर होंगे कि उनकी सुंदरता की, उनकी खूबसूरती की मिसाल नहीं दी जा सकती है. अल्लाह के रसूल इतने खूबसूरत थे, इतने. एक औरत, एक सहाबिया कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अंधेरे में देखती थी तो कभी कभी अंधेरे में अल्लाह के नबी आ जाते थे, तो नबी के आ जाने के बाद मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने चिराग जला दिया हो.
किसी ने तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चांद और सूरज से भी तशबीह दे दी। जाबिर इब्न समुरा की रिवायत में शमाइल तिरमिजी में, अगरचे वो ज़ईफ है, लेकिन यहां तक कह दिया था कि जाबिर इब्न समुरा ने, आए अल्लाह के नबी, आसमान पर जो चांद चमक रहा है उसको देखता हूं और आपको देखता हूं, फिर उसको देखता हूं तो आपको देखता हूं, फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं, इस चांद को भी अगर हुस्न मिला है तो वो मेरे नबी के चेहरे से मिला है, इस चांद को भी खूबसूरती मिली है तो वो मेरे नबी के चेहरे से मिली है। इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि हजरत हसन इब्न साबित ने नबी को देखा तो चीख उठे, व अहसन मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ। आए नबी आप इतने खूबसूरत हैं, आए नबी आप इतने सुंदर हैं, व अहसन मिनका लम तरा कत्तु आइनी, कि मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा, व अहसन मिनका लम तरा कत्तु आइनी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा, वो अजमल मिनका लम तलिद निसा, और आज तक दुनिया की किसी औरत ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया, आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया। हजरत आयशा चरखा चला रही है और अल्लाह के नबी अपने पैर का जूता सही कर रहे हैं, ऐसे सी रहे हैं, एक जूता कहीं से फट गया था तो सी रहे हैं। कैसा नबी, अपने जूते भी सिल ले रहे हैं, इतनी सिंपलिटी, इतनी सादगी, अपना जूता सिल रहे हैं। अचानक आयशा सिद्दीका ने देखा अल्लाह के रसूल की पेशानी से, माथे से पसीना टपक रहा है, पसीने की एक बूंद जमीन पे टपकी, उन्होंने चरखा चलाना बंद कर दिया और देखने लगी हजरत आयशा अल्लाह के रसूल को। अल्लाह के रसूल ने देखा चरखे की आवाज बंद हो गई तो जूता सीते सीते ऐसे देखा, आयशा मुझे देख रही है। कहा क्या हुआ आयशा, ऐसे क्या देख रही हो? हजरत आयशा ने जवाब दिया, अरे अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने खूबसूरत तो आपको पहले ही वैसे ही बनाया था, अल्लाह ने खूबसूरत तो आपको पहले ही से बनाया, लेकिन अभी मैंने देखा आप जूता सिल रहे हैं, आपकी पेशानी पर पसीना आया है, पसीने की एक बूंद, पसीने की एक बूंद, एक कतरा अभी आपके माथे से टपकता हुआ जमीन पर गिर गया। अल्लाह के रसूल ऐसे लगा जैसे कोई हीरा, कोई मोती टूट कर जमीन पर गिरा हो। इतना खूबसूरत मंजर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा।